سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کا ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مثل ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک تسلسل کے ساتھ پروگرام تقوی، اخلاق اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اور پھر ہم غوطہ زن ہیں علم کے سمندر میں۔ انشاءاللہ وہ ہیرے جواہرات لے کے نکلیں گے جو ہماری مراد ہیں اور جس سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا۔ یقینی طور سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ آج آپ خاص طور سے توجہات کو مرکوز کرتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کی مراد کیا ہے، تقویٰ کا لباس کیا ہے، خود تقویٰ کس طرح سے بیان ہو سکتا ہے، اور پھر آپ اپنی ذاتی زندگی میں کن کن پوائنٹس کو اگر اپنا لیں گے تو آپ اللہ کی نگاہ میں متقی ہو جائیں گے۔ واضح ہے کہ اللہ کی نگاہ میں متقی ہو گئے اللہ کا تقویٰ اپنا کر۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ ہے کیا اور پھر اس پہ کیا کیا جہتیں ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے انتہائی معزز مہمان کو، جن کے ساتھ گفتگو ہوتی آئی ہے، پچھلے ہفتے بھی اسی عنوان پہ بات ہوئی اور انشاءاللہ ایک تسلسل جاری و ساری رہے گا۔ آپ کی محبت اور آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سید علامہ شہنشاہ حسین نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تقویٰ کو ظاہری طور سے سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک عام فہم آدمی جب یہ پوچھتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کروں، کیا خود اللہ بھی متقی ہے، اور اگر وہ متقی ہے تو پھر وہ کس کا متقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ اس حوالے سے آج یہ دوسری نشست، اور محترم سامعین کی جانب سے اس پروگرام کے حوالے سے جو دلچسپی ہے وہ بھی قابل قدر ہے، اور شاید اس عنوان پر گفتگو ہمارا حاصل زندگی عنوان قرار پائے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں اگر ایک ڈاکٹر ہوں، میں اگر ایک انجینئر ہوں، میں اگر ایک سیاستدان ہوں، میں اگر ایک معلم، مدرس، مربی، عالم، طالب علم یا کاروبار اور تجارت کرنے والا ہوں، تو مجھے ہر شعبے میں ایک مشترکہ چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اور ہر ایک شعبے کا تقویٰ اور اس کے تقاضے اور اس کی ضرورتیں مختلف ہیں۔ اچھا، لیکن کچھ ایسے کامن، کچھ ایسے مشترکہ، کچھ ایسے ایک فارمولے، کچھ قاعدے، قوانین، کچھ اصول ایسے ہیں جو مجھے ہر جگہ کام آئیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج کی اس نشست میں، اور اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ہم فارمولوں پر بات کریں، قوانین پر بات کریں، صحیح، دستور پر بات کریں، جو وہ قاعدہ، وہ قانون ڈاکٹر کو بھی کام آئے، انجینئر کو بھی کام آئے، سیاستدان کو بھی کام آئے، طالب علم کو بھی کام آئے، عالم، مربی، ہر فرد معاشرے کا، یہ جو ایک سول سوسائٹی آپ ایک لفظ بولتے ہیں، یعنی جی، تمام طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس سے اس فارمولے پر اپنے مصادیق کو تلاش کریں، اس قانون پر اپنے آپ کو اتاریں۔ دیکھیں، قانون جو ہوتا ہے وہ تشریح طلب ہوتا ہے۔ قانون جو ہوتا ہے وہ مثلاً جھوٹ پوری دنیا میں برا ہے، اس کے لیے پاکستان میں آئین سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، سچ پوری دنیا میں اچھا ہے، تو یہ قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے، فارمولہ ہے، ایک اصول ہے۔ تو اسی طرح ہم کوشش کریں کہ تقویٰ کے باب میں کچھ قواعد اور کچھ قوانین کی طرف توجہ کریں۔ پہلے میں آپ کے اس آغاز میں جو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ تقوی الہی یا اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ، تو اللہ کا تقویٰ یعنی کیا اللہ خود متقی ہوتا ہے، اللہ خود تقویٰ اختیار کرتا ہے؟ تو اہل التقویٰ ہونے کے اعتبار سے تو یہ جملہ غلط بھی نہیں ہے، اچھا، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، تو یعنی اللہ کا احساس، اللہ کی یاد، ذکر الہی اختیار کرو، اچھا، اس کو اس کی یاد کو اور اس کے ذکر کو، اس کے حاکم ہونے کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کے رب ہونے کو، اس کے رازق ہونے کو اپنے اوپر غالب رکھو، کہ وہ اس کی یاد، اس کا ذکر۔ تو تقوی پروردگار کا ترجمہ خوف خدا
اہل دل کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس وادی کا راہی نہیں ہو اس کے لیے یہ ترجمہ مانوس نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اہل تقوی، اہل عرفان، اہل معرفت، اہل ولایت کے لیے تو لفظ ٹھیک ہے، لیکن عام آدمی اس کو منفی لے گا اس چیز کو، تو ہم اس کا ترجمہ خوف الہی نہیں کریں، یاد الہی کریں۔ کیا خوب بات ہے۔ اکثر قرآن کریم کے تراجم میں میں نے اس کو اللہ سے ڈرو، جی اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ ہمارے اردو میں تو یہ ڈرو جو ہے نا وہ تو انتہائی ڈرانے والا جملہ ہے، اور اللہ ڈرنے کا وجود تو نہیں ہے، اللہ تو پیار کرنے کا وجود ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ ابھی ہم ایک ماں کی محبت کا پیمانہ طے نہیں کر پائے، بلکہ میں کیا ساری دنیا کے دانشور اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں ایک ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے طے نہیں کر پائیں گے۔ بے شک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے تم نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں طے کر سکتے تو میں 70 ماؤں سے زیادہ تم۔ اچھا یہاں 70 کا لفظ جو ہے وہ تغلیب کے معنی میں 70 نہیں، کثرت مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کثیر ماں، انگنت ماؤں کو تم تصور میں لے آؤ، وہ اولاد سے کیسے رہتی ہے، وہ اولاد سے کیسے رہتی ہے، ان سب سے زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو وہ جو اتنا پیار کرتا ہو، خلقت الخلق لاجلک، ساری مخلوق اے میرے پیارے میں نے تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لاجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا سبحان اللہ۔ وہ جڑنا چاہتا ہے، وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے اندر ضم ہو جائیں، فنا فی اللہ ہو جائیں، ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ یہ جو فنا فی اللہ والی اولیاء الہی کا ایک درجہ ہے، اولیاء الہی کے ہاں ایک کمال کا درجہ ہے کہ جو فنا فی اللہ کہلایا جاتا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ اس کا نہیں رہتا، اس کی زبان اس کی نہیں رہتی، اس کی آنکھ اس کی اپنی نہیں رہتی، وہ عین اللہ ہو جاتی ہے، وہ ید اللہ ہو جاتی ہے، وہ لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے استمداد کرنا عین توحید رہے گا، کیونکہ وہ خود گم ہو گیا اللہ کی ذات میں۔ اللہ کسی میں معاذ اللہ گم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اللہ کو ہم کہیں اترنے کی بات کریں گے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اچھا، یہ غلو ہے، یہ دین سے دوری ہے، بلکہ دین کا انکار ہے اور اللہ کے نظام کا انکار ہے۔ تو اللہ کسی میں حلول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ میں انسان گم ہو سکتا ہے، اور وہ جسے فنا فی اللہ ایک کیفیت ہے اور ایک درجہ ہے اولیاء الہی کا۔ تو وہ تو اتنا پیار کرنا چاہتا ہے، وہ تو پیار کرتا ہے، وہ تو یا اللہ قیامت میں کچھ چیزیں اللہ اپنے نبی سے بھی مخفی رکھے گا، ان میں سے ایک چیز نبی کی امت کے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ اس میں ایک عرفانی اعتبار سے کچھ بحث موجود ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے میرے بندے نے کیا گناہ کیا ہے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو جو صاحب ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس تک ہمارے گناہ پہنچتے ہیں۔ کیا معلوم کچھ ایسی چیزیں ہوں جو اللہ کرم کرتا ہو اور ہم اپنے محبوب کو پریشان نہ کرتا ہو، سبحان اللہ۔ اپنے حبیب کو پریشان نہ کرتا ہو، اپنے مصطفیٰ سرکار، ہمارے سرکار کو، اپنے مصطفیٰ بندے کو، اپنے مجتبیٰ بندے کو، اپنے مرتضیٰ بندے کو وہ نہ چاہتا ہو کہ وہ دل آزردہ ہو۔ کیا معلوم کہ یہ والی وادی بھی ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر دعا کے لیے گئے اور پوری امت کو لے گئے اپنے ساتھ اور دعا مانگنے لگے، تو آواز آئی کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے، میں دعا اس سے کہو یہاں سے چلا جائے، میں اس کی وجہ سے قبول نہیں کروں گا دعا۔ اللہ۔ بہرحال جو قصص انبیاء میں کچھ واقعات ہم فضائل کے باب میں تسامح کے بھی قائل ہیں، یہ اصطلاح علم کے لیے میں نے ہدیہ کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے مڑ کر دیکھا مجمع کو اور کہا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس مجمع میں ایک ایسا فرد ہے جس کا گناہ اتنا شدید ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو وہ تو جانتا تھا نا کہ میں ہی ہوں جو بھی تھا، اس نے لو لگائی اپنے اللہ سے اور کہا یا اللہ ذلیل ہو جاؤں گا اگر مجمع سے نکلا تو، اللہ۔ سب کہیں گے کہ یہ اس نے کیا کیا ہوگا، میں جیتے جی مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ فوراً آواز آئی موسیٰ دعا مانگو ہم قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جی دعا قبول ہو گئی، بارش برس گئی جو حاجت تھی۔ کچھ مدت کے بعد حضرت موسیٰ حسب دستور کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے پہنچے۔ اس ملاقات میں پوچھا یا اللہ گزشتہ ملاقات میں ایسا ہوا، کوئی نکل کے نہیں گیا، وہ کون تھا؟ تو بڑا حسین جملہ، میں نے یہ جملہ سنا حضرت آیت اللہ اشتہاردی سے، ایک عارف تھے، ایک اللہ کے ولی تھے۔
فرمایا موسیٰ جب گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا تھا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اب تو اس نے معافی مانگ لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کی یاد میں رہو، اللہ کا احساس کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ تقویٰ کے اس معنی میں اگر ہم اس کو لیں تو یاد الہی تقویٰ کا مفہوم شمار ہوگا۔ اس کو مس کرنا، ہم عام زبان میں جو کہتے ہیں آئی مس یو، یہ اللہ کے لیے کیا خوبصورت جملہ، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، سمجھوں گا کہ یہ اس کا مفہوم اصل میں ہے کیا، اور آج کے دور میں 21ویں صدی میں ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک عام فہم آدمی کس طرح سمجھ سکتا ہے، اور ایک عارف آدمی کے لیے اس کے معنی مراد کیا ہیں، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ وہ ہمارے راز کو چھپا لیتا ہے، ستار العیوب ہے۔ آپ نے لوٹ کر آنا ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار۔ خوش آمدید عزیزان من، تقویٰ کے عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور اس بات نے مجھے کافی دیر تک سوچنے پہ مجبور کیا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یعنی ہم ایک ماں کا پیار اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی ایک چیخ اور آہ کا بالکل بھی اجرت اس کی ادا نہیں کر سکتے، اور پھر کہاں 70 مائیں، اور پھر وہ بھی کثرت کا صیغہ ہے۔ میں تو اس واقعے پہ قربان ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام تشریف فرمائے، اور ایک پرندہ ہے جو ایک صحابی کے اوپر بار بار آ کے بیٹھ رہا ہے، اضطراب کی حالت میں، تردد کی حالت میں۔ حضور ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اے شخص، اے دوست، اے صاحب، وہ کیا معاملہ ہے کہ یہ پرندہ تمہارے پاس بار بار آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے کچھ بچے ہیں، ابھی راستے میں گھونسلے سے اٹھا کے لے آیا ہوں، گھر جاؤں گا تو بیچ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ پرندوں کے بچے اسے واپس کر دو، یہ ماں بے چین ہے، یہ گر رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، ٹھوکریں مار رہی ہے، جب تک اس کو بچے نہیں مل جائیں گے یہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، وہ لوٹانا چاہتا ہے اور اس کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ یہ تو اس کا پیار ہے، مگر ہمارا پیار کیسا ہونا چاہیے؟ علامہ صاحب، اس کو پانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم تقوی اختیار کریں، مگر اصطلاح میں تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں، نہ کہ اس کے قریب آتے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے خوف، ایک لفظ استعمال ہوا ہے خشیت۔ خوف اور خشیت میں فرق ہے۔ خوف میں عدم معرفت اور خشیت میں معرفت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ری ایکشن ایک جیسا ہوگا، رد عمل ایک جیسا ہوگا، اور دونوں سے اظہار ایک جیسا ہوگا دونوں مرحلوں میں۔ اس کو اگر میں یوں کہوں کہ سانپ، بچھو، شیر، درندہ جانور، اس سے بھی انسان دور ہٹتا ہے، اور ماں باپ کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ان کے سامنے یہ کام نہ ہو، ان کے سامنے ایسے نہ چلے جائیں، وہ ہمیں ایسے نہ دیکھ لیں، ان کی نگاہیں ہمیں اس کیفیت میں نہ دیکھ لیں۔ دونوں میں ایک فرق ہے، بچنا سانپ، بچھو اور درندوں سے بھی ہے، اور بچنا ماں باپ سے بھی ہے، مگر ایک میں خوف کا پہلو ہے جس میں کوئی احترام نہیں ہے، ایک میں خشیت کا پہلو ہے جس میں احترام ہے۔ یہ جو قرآن میں علماء کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سے علماء خشیت رکھتے ہیں، وہاں خوف کا لفظ نہیں آیا ہے۔ خوف کا لفظ وہاں آئے گا کہ جہاں عدم معرفت ہو۔ علماء کیونکہ معرفت رکھتے ہیں لہٰذا اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت خشوع کے خاندان کا لفظ بھی ہے، جس میں دل کا مڑنا پیغام پایا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خضوع، اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خشوع۔ خضوع میں وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے حاضری دیتے وقت جو باڈی کی کیفیت ہو، جو ہمارا بدن ظاہر ہو، تو اس کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ اپنے دونوں شانوں کو جھکا لو جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ یہاں خضوع کا لفظ آیا ہے، یہاں خشوع کا لفظ نہیں آیا۔ لیکن نماز کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ خشیت، خشوع، کہ آپ خاشعین، صلاۃ الخاشعین، وہ جہاں دل مڑ رہا ہو۔ تو کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا احترام کیا جاتا ہے، ان کا خیال کیا جائے، میں لفظ احترام واپس لے رہا ہوں، ان کا خیال کیا جا رہا ہوتا ہے ان کی بد زبانی کی وجہ سے۔ وہ جو ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جی، ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کی وجہ سے زبردستی اپنا احترام کروا رہا ہوتا ہے۔ معاشرہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کا احترام کر رہے ہیں، وہ ان کا احترام نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ڈرنا اور ہے اور احترام اور ہے۔ سانپ سے ڈرا جاتا ہے، والدین سے ڈرا نہیں جاتا، والدین کا احترام کیا جاتا ہے۔ وہ جو بچہ
دادا کو آتے ہوئے دیکھے اور مثلاً سگار نوشی کر رہا ہو اور دادا اس کے آ رہے ہوں اور وہ سگار پھینک دے، سگریٹ پھینک دے، تو یہ خوف میں نہیں پھینک رہا، یہ خشیت میں پھینک رہا ہے، یہ ڈر کی وجہ سے نہیں، احترام کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ورنہ وہ بیچارہ جس کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں، جو مثال 90 سال کا دادا، عمر اتنی، وہ کیا کریں گے، کیا ماریں گے اس کو تھپڑ، ٹھیک ہے، مگر اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے سامنے یہ کام انجام نہیں دینا چاہتا یہ۔ تو احترام اور خوف میں فرق ہے۔ یہاں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر کرو، تو شاید یہ عام لوگوں کے لیے ٹھیک ہو، لیکن مطلقاً یہ ترجمہ ہر ایک کے لیے ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی ہاں، اور اہل دل اللہ کا خوف نہیں کرتے، اللہ سے خشیت کرتے ہیں۔ صحیح، تو ایک تو یہ فرق روشن رہے ٹھیک، کہ اللہ سے اللہ کا احترام کرنا ہے، اس کی حرمت کے قائل ہونا، احترام بے معنی حرمت۔ صحیح صحیح۔ اور خوف اور خشیت میں معرفت ہونی چاہیے، دونوں میں جو معرفت فرق ہے، فرق ہے، یعنی خوف وہاں ہوگا جہاں جانتے نہیں ہے کہ کون ہے، جہاں جانے اور دل سے کام کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں وغفظ ہے، بخشع نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، وہاں پر خضوع ہے، وہاں پر باڈی جب جھکتی ہو، جھک رہی ہو تو اچھا وہاں کہا گیا ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ باڈی کو جھکاؤ مگر دل سے ہونا چاہیے کام، پیار سے ہونا چاہیے یہ کام۔ تو خوف خدا، تقوی پروردگار بہت اچھا ترجمہ اس معنی میں نہیں ہے، اور اگر ترجمہ ہے بھی تو وہ ایک عمومی ترجمہ ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ خشیت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ صحیح۔ آپ کے اس عنوان میں میرا دل کر رہا ہے کہ ہم ایک وادی میں داخل ہو جائیں، ایک ایسی وادی کہ جو ہمیں قاعدے دے گی، قانون دے گی، جہاں سے ہمیں فارمولے ملیں گے، جہاں سے ہمیں نصاب تقوی ملے گا۔ میں شاید 50 پروگرام آپ کے ساتھ تقوی پہ کر لوں، اپنی کم علمی کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ، اللہ اکبر۔ لیکن میرے جملے، میری باتیں، میری سوچ تو ممکن ہے قول و فعل میں تضاد بھی ہو، لہٰذا اثر نہ ہو، ممکن ہے کہ باتیں ہوں اور حقیقت نہ ہو، ممکن ہے کہ آسمانی گفتگو ہو اور زمینی حقائق نہ ہو، تو فائدہ نہیں ہے۔ ہم کیوں نہ ایک ایسی وادی میں قدم رکھ دیں، اس باب میں اور اس عنوان میں رہتے ہوئے، تقوی کے عنوان میں رہتے ہوئے، جو وادی واقعی اور حقیقی وادی ہے، جو سچی وادی ہے، جس میں جانے والا ڈوب کر پار اترنے کا ہنر رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ سمندر، وہ معرفت کا ایک ناپیدا کنار سمندر، بحر ناپیدا کنار، بحرن، ایک ایسا بحر کہ لا تقسمہ الدوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا، ہم ایک ایسی بحر میں، ایک ایسے سمندر میں اترنے کی کوشش کریں۔ اب میرا اور آپ کے لیے تو نہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرا اترنا ایک بالش سے زیادہ ممکن ہی نہ ہو شاید، اللہ اکبر۔ کہ میں ایک بالش اتروں اور اس کے بعد مجھے واپس آنا پڑے کہ میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو گفتگو علی بے حرف ممکن نیست، یہ جو ہم الفاظ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتے جب تک کہ ان الفاظ کو درک نہ کیا جائے۔ میری خواہش ہو رہی ہے اس پہ آپ غور فرمائیں کہ ہم اس وادی میں اتریں کہ جس وادی میں اترنے والا کبھی ابو تمام بنتا ہے، کبھی ابو فراس بنتا ہے، کبھی متنبی بنتا ہے، کبھی فردوسی بنتا ہے، کبھی غالب بنتا ہے، کبھی شاہ لطیف بھٹائی بنتے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی سچل سرمس بنتے ہیں، اور کبھی شہباز قلندر بنتے ہیں، کبھی امام بری بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور خواجہ حسن بصری بنتے ہیں، جہاں اترنے والے خواجہ معین الدین چشتی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وادی میں اترنے والے، اور پھر اس تسلسل میں کبھی مالک اشتر بنتے ہیں، کبھی مختار ثقفی بنتے ہیں، کبھی 72 کتابیں بنتی ہیں جو کربلا میں کھلیں، اللہ۔ اور کبھی آج کے دور میں اگر آپ لیں تو یہ اولیاء الہی جن کی سانس لینے کی وجہ سے صبح سانس لے رہی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ۔ کوئی تو ہے جس کے سانس کے ساتھ کسی کی سانس جڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جو اس وادی میں اترے اور انہوں نے اس وادی سے ذائقہ لیا، حاصل کیا، اور وہ آج تک بظاہر قبروں میں ہیں، مزاروں میں ہیں، ان کے لیے ان کے چاہنے والوں نے درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ آج بھی ان بہت سے زندوں سے زیادہ زندہ ہیں
جو چل پھر رہے ہیں، جو ہمیں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ذالک میت الاحیاء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میت ہیں مگر زندہ نظر آتے ہیں. تو اور یہ شاید ان سے زیادہ زندہ ہیں جنہیں ہم قبر میں سمجھ رہے ہیں اور جنہیں ہم مردہ سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ بل احیاء، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے. تو ان لوگوں نے جس وادی میں سیر کیا، سبحان اللہ، اس وادی کو مقام و ولایت علی بن ابی طالب. اللہ اکبر، یعنی ہم باب مدینۃ المتقیان پہ آ گئے ہیں. جی مولائے، آپ دیکھیے نا، مولا کے القاب میں جو نبی نے مولا کو لقب دیا ہے، دیکھیں معاف کیجیے گا، میں اگر کسی اپنے بڑے کو لقب دوں تو وہ میری معرفت کے مطابق ہوگا. حق ہے. بعض ممکن ہے کوئی کہیں جی انہوں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، کہ کوئی کہے گا جذباتی ہو گئی، کوئی کہے گا جی جتنی معلومات تھی اتنا بول دیا. کمال تو یہ ہے کہ میرا بڑا مجھے کچھ کہے. اللہ اکبر. جی نبی مکرم نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے جو کہا ہے وہ ہے اصل عنوان. اللہ نے جو کہا ہے اس گھرانے کے لیے وہ اصل اصیل ہے، اور جو نبی مکرم نے کہا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس قاعدے کے مطابق جو نبی نے کہا ہے وہ بھی کیونکہ زبان وحی سے دھلے ہوئے کلمات ہیں، سبحان اللہ. تو وہ بھی ہمارے لیے عین حقیقت ہیں. امام المتقین، قائد الغر المحجلین، اگر نبی مکرم مولا کو امام المتقین فرمائے تو متقی خود ہونا کتنا بڑا کمال ہے. امام المتقین کا مقام کیا ہوگا؟ حق بنتا ہے کہ اگر کسی کو مربی مثلا علم علماء قرار دیا جائے تو وہ طے کرے گا نا کہ علم کسے کہا جاتا ہے. صحیح. تو متقین کا امام طے کرے گا کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کریں کہ متقی ہو جائیں. سبحان اللہ. تو میرا دل کر رہا ہے کہ ہم ایک خطبے کی طرف توجہ کریں. جی، وہ بھی تقوی سے جڑا ہوا. جی، جس کا پورا عنوان تقوی ہے، جس میں مولا نے 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. 110 فارمولے ہیں، وہ قاعدے ہیں، وہ قوانین ہیں، وہ اصول ہیں. اور میں نے اس کا جب مطالعہ کیا، جو مارکۃ الآراء مولا کا خطبہ ہے، جو سنی شیعہ علماء و محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم ہیں، علامہ مجلسی شیعہ عالم ہیں، اسی طرح کنز العمال تقی ہندی اہل سنت کتاب. تو ان کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے، اور ایک طویل اس خطبے کی سند و استخراج اور اسناد موجود ہیں. اور ایک ایسا خطبہ ہے کہ جو علی کی فصاحت و بلاغت، مولا کائنات کے علم، مولا کائنات کی بلاغت اور فصاحت اور کلام پر، گفتگو پر، زبان پر، وہ جو آخری زمانے میں حضرت ابراہیم نے لسان صدق مانگی تھی نا کہ میری اولاد میں ایک مجھے سچی اور علی زبان عطا فرما، ایک بلند زبان عطا فرما، لسان صدق علیہ. یا اللہ مجھے آخری زمانے میں ایک سچی اور اونچی زبان عطا فرما. وہ زبان، وہ جب بولے سبحان اللہ تو ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں عربی کے الفاظ مولا کائنات کے سامنے، اور پھر ردھم کے ساتھ مقفع جملے، مسجع جملے، سجے ہوئے جملے، اور فی البدی. میں اور آپ تو شاید اس خطبے کو آج بغیر دیکھے پڑھ نہ پائیں، یا میں اور آپ تو عربی زبان نہیں ہے، عرب زبان جو لوگ ہیں وہ بھی جب مولا کے اس خطبے کو پڑھیں گے تو اسے پہلے دیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر جا کے انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا تشنگی ہے، کیا دلچسپ موضوع ہے. خطبے کا آغاز ہونے لگے اور پھر ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے آخر کس کی زبان سے کہ جن کی بلاغت مشہور ہے، اور پھر کس مفہوم پہ جو کہ تقوی قرآن کا موضوع ہے، اور پھر سننے والے کون ہیں، اور پھر کیا معاملہ ہے. ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے اور آپ کا انتظار رہے گا. الف لام خوش آمدید عزیز جانبان. خطبے کا آغاز کرنے لگے اور پھر وہ خطبہ اتنا جڑا ہوا ہے متقی کی صفات اور متقین کے بارے میں مزید وضاحت کے حوالے سے کہ وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. اور میں علامہ صاحب سے خصوصی گزارش کرنے لگا ہوں اس خطبے کے حوالے سے، اور یہ بھی کہ اسے آسان کر کے بیان کیجیے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، ہمارے اوپر سے گزر رہی ہیں، حالانکہ وہ واقعی اوپر والی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے، کوشش تو کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہماری زبان میں اثر ہو، ہماری زبان رسا ہو اور بلیغ ہو، بات پہنچے، بات پہنچا سکیں.
اور سب سے پہلے اس پہ خود عمل کریں. وہ الفاظ اثر انداز نہیں ہوتے جس پہ انسان خود عمل نہ کر رہا ہو, اور دعویٰ نہیں ہے, کوشش تو ہمیں سب کو کرنی چاہیے. گفتگو جو آپ نے وقفے سے پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ اس خطبے کی طرف توجہ فرمائیں, مومنین, مسلمین اور اہل دل, اہل تقوی, سامعین, ناظرین توجہ فرمائیں. وہ خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے اور بحار الانوار میں موجود ہے, اور ابن فرزند ابی الحدید معتزلی نے بھی اسے لکھا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کتب فریقین اور کتب اسلامیہ, تمام فرق اسلامیہ کی معتبر کتابوں میں یہ خطبہ جو مارکۃ الآراء خطبہ ہے, مولا کی فصاحت و بلاغت کا اظہار بھی ہے اور ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے. اس خطبے کا آغاز جو ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام, علی علیہ السلام کے خطبات میں سے ایک خطبہ. آغاز کر رہے ہیں ابی الحدید معتزلی اور سید رضی علیہ رحمہ, اور اس میں وہ خطبے کا آغاز کرتے ہیں کہ رویا ان صاحبا لامیر المومنین, روایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی سے روایت کی گئی ہے, صاحبا لامیر المومنین علی علیہ السلام, ایک صاحب, ایک صحبت میں رہنے والا, ایک صحابی, ایک مصاحب, ان سے روایت کی گئی ہے کہ وہ کون ہے, وہ صاحب کون ہے, یقال لہ حمام, جن کا نام حمام بیان کیا گیا. اچھا, حمام یہاں دو چشمی ہے سے حمام ہے, معاف کیجیے گا کیونکہ ہمارے ہاں جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ نہیں بول رہے ہوتے, تو وہ ایک لفظ کئی معنی کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے. تو اگر ہم حلوے والی حمام سے سوچیں تو وہ ایک استحمام اور ایک غسل کے جگہ کو کہا جاتا ہے, وہ مراد نہیں ہے. یہاں حمام دو چشمی ہے اسے, یقال لہ حمام, ان کا نام حمام لکھا ہے. اب یہ حمام جو ہیں ان کے لیے ابی الحدید معتزلی جو سنی عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ شریح کے بیٹے حمام تھے. اچھا, وہ جو قاضی ہیں؟ نہیں, اچھا, وہ قاضی شریح علیحدہ ہیں. یہ یعنی ایک نام کے دو حمام, دو شخصیات تھیں, ایک جو جن کے والد شریح تھے اور ایک جن کے والد عبادہ تھے. حمام ابن عبادہ, اسے علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عبادہ کے فرزند تھے. اور عبادہ کے ایک بھائی ہیں ربی ابن خثیم, یعنی ہم شجرہ یوں بیان کریں گے کہ حمام ابن عبادہ ابن خثیم, یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ حمام ابن شریح, یعنی حمام نامی دو اس وقت میں مولا علی کے اصحاب میں تھے. اچھا, اور اب یہ مراد ہیں یا وہ مراد ہیں, ہم اس بحث میں ایک لطیف گفتگو ہے, سن لینی چاہیے. جی. اچھا, اگر حمام ابن شریح مراد لیں گے تو وہ ان کا شجرہ, ان کا خاندان علیحدہ ہے. اور اگر حمام ابن عبادہ مراد لیں گے جن کے والد کا نام خثیم ہے, خے سے 3 نقطے یہ میم, تو یہ خثیم کے ایک بیٹے عبادہ تھے تو ایک بیٹے ربی تھے, ربی ابن خثیم, عبادہ ابن خثیم. ربی ان زہاد ثمانیہ میں سے ایک نام ہے, یعنی نبی مکرم کی زندگی سے لے کر آج تک عرفاء کے ہاں, اولیاء کے ہاں, اہل دل کے ہاں, اہل عرفان کے ہاں, اہل تصوف کے ہاں, میں ان کا دل بھی رکھوں گا, 8 زاہدوں کا تذکرہ ہے. اچھا, جو تاریخ زہد میں 8 بڑے زاہد تھے, ان میں ایک ربی ابن خثیم تھے. عبادہ کے بھائی, خثیم کے ایک بیٹے عبادہ جن کے ایک بیٹے حمام, ربی ان کے بھائی جن کے والد خثیم. ربی ابن خثیم غالباً وہی ہیں جن کا مزار مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کا جہاں مزار ہے, اس شہر کے کچھ فاصلے پہ نواحی علاقوں میں ایک مزار ہے ایک بزرگ کا, خواجہ ربی کے نام سے. اچھا, یہ غالباً وہی ہیں, خواجہ ربی ہیں. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسے پیغامات بھی ہیں جو کچھ ذہن کو الجھاتے ہیں اور کچھ مسائل کو پیچیدہ کرتے ہیں. ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ یقال لہ حمام,
یہ حمام اس صحابی کا نام ہے جس کے والد اب ربی ہوں یا شرح ہوں، ہمیں اس سے اب غرض بھی نہیں، یہ صرف اتنی سی معلومات کی خاطر میں نے اس کو بیان کر دیا۔ جو مولا کے صحابی ہیں حمام، جن کے لیے یہ اچھا لفظ حمام پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ حمام یہ ہم اور غم کے خاندان کا لفظ ہے، زیادہ سوچنے والا، ہموم غموم، ہم من و غم من سینجلی، ہم یعنی جو زیادہ سوچتا رہتا ہے، زیادہ فکر میں رہتا ہے، زیادہ پریشان رہتا ہے، زیادہ کسی چیز میں الجھا رہتا ہے، ہم اور اس کی شدت آ جائے تو حمام۔ اس حمام شخصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ کانا رجلا عابدا، عابد یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو رجل عبادت شمار کیا جاتا تھا، مرد عبادت، مرد شجاعت، مرد زہد، مرد سخاوت، مرد علم، مردان علم کے نام سے، مردان تقوی، یعنی تقوی کے رستے میں۔ یہ کانا رجلا عابدا، ایک ایسا عبادت گزار شخص تھا کہ جو مشہور تھا عبادت گزاری میں۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے مولا کی خدمت میں حاضری دی تو وہ کہتے ہیں کہ فقال، روایت کہتی ہے فقال لہو یا امیر المومنین، ان کے لیے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین صف لی المتقین کأنی انظر الیہم، مولا آج بتائیں کہ متقی کسے کہا جاتا ہے، اور ایسے بتائیں جیسے میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے بتائیں، یعنی مولا علی سے متقین کی صفات بھی چاہتے ہیں اور مولا علی سے خطابت بھی چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب خطابت کے رنگ میں ہوگا تو ایک مجسم، ایک وجود سامنے آئے گا، تو کہتے ہیں کہ صف لی المتقین حتی کأنی انظر الیہم، ایسے متقین کی صفات بیان فرمائیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں جو رکنے کا مرحلہ ہے نا خطبے کے آغاز میں ہی، میں چاہوں گا تھوڑی دیر ہم اس پہ اور رہیں، وہ ہے کہ فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، حضرت نے سنی انسنی کر دی، اللہ اللہ، حضرت نے جواب دینے سے گریز کیا۔ کون جواب نہیں دے رہا؟ سلونی کا مالک؟ جی، یہاں ابھی سوال اللہ اکبر، کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ پوچھو مجھ سے، اب پوچھنے والا آیا ہے تو آپ دوسرے کا جواب دے رہے ہیں، پھر تیسرے کا جواب دے رہے ہیں، پھر اس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس نے آواز دی، مولا حضرت فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں محسوس کروا رہے ہیں کہ جواب نہیں دینا چاہ رہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک سوال ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کا وقت کتنا ہے کہ ہم اس بحث میں، اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات ہو، مگر میں یہاں پہ ٹھہرا کے روک کے اور ناظرین کی، حاضرین کی توجہ مرکوز کر کے اگلی قسط کے اوپر لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر اس خطبے کا آغاز ہوا ہے جس میں متقین کی 110 صفات بتائی جائیں گی، اور آغاز اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک منظر کشی کی جائے، جیسا ہم سوچ رہے ہیں، ہمارے الفاظ، ہماری آنکھیں اس کو دیکھیں، کان اس کو سنیں اور سمجھیں۔ یہ بہت خاص موضوع ہے، میں اس پہ علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے خصوصی درخواست کروں گا کہ ایک اور نشست اگلے ہفتے اسی موضوع کے اوپر یہیں سے آغاز کریں گے کہ خطبے کے آغاز میں کیا ہوا، اور پھر انہوں نے جو کہ مالک ہیں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو جملے کے، کیوں نہیں جواب دے رہے، کیا وجہ ہے؟ بعض اوقات کچھ سوالات جوابات کے لیے بنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کچھ کو مزید تشنگی کے ساتھ دلچسپ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کی تشنگی کو بڑھائیں گے اور آپ کے سوالات کو اور اپنے پاس لے کر آئیں گے۔ اگلی نشست تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔